عزیز دوستو، قرآن و ہدایت وہ چینل ہے جو شرک سے پاک ہے، جس میں صرف اور صرف قرآن کی آیات کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے اور غور فکر کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ دوستو، آج ہم شفاعت یعنی کہ سفارش کے بارے میں غور فکر کریں گے کہ آخرت میں یعنی قیامت کے دن سفارش چلے گی یا نہیں چلے گی۔ دوستو، ہماری قوم میں یہ عقیدہ رائج ہے کہ ہماری قوم میں عقیدہ چلا رہا ہے کہ جب قیامت میں حساب کتاب ہوگا اور مجرموں کو دوزخ کی سزا کا حکم ہو جائے گا تو خدا کے مقرب بندے یعنی کہ ولی اللہ، کتب، کلندر یعنی کہ اللہ والے لوگ، اور خاص کر کے انبیاء کرام، اور اس میں بھی خاص کر کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے حضور ان مجرموں کی سفارش کریں گے اور ان کی سفارش سے اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے اللہ تعالیٰ مجرموں کو بخش دے گا اور وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اسے شفاعت کہتے ہیں۔ اب دوستو، قرآن کی چند آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، آپ اس کا استعمال کر کے صحیح دین کی بات تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں یہاں تک کہتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتٍ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهِمْ صُمًّا عُمْيَانًا، میرے بندے ہوئے ہیں جو اندھے بہروں کی طرح میرے آیات پر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اور قرآن میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو سمع بصر فؤاد کل اولئک مسئولہ، جو ہم نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، ان سے عنقریب باز پرس ہونی ہے، یعنی اس سے پوچھ تاچھ ہونی ہے، حساب ہونا ہے۔ لہٰذا دوستو، قرآن کی آیات پر آپ عقل سے غور فکر کریں اور دین کی صحیح بات تک پہنچیں۔ اگر آپ نے عقل کا استعمال نہیں کیا تو قرآن میں ملتا ہے کہ دوزخ میں جاتے وقت یہ مجرمین یہی کہیں گے کہ ہم نے عقل کا استعمال نہیں کیا، کاش ہم عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ سے بہت مؤدبانہ گزارش ہے کہ جو آیات میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ اسے بڑے غور و فکر سے سنیں اور اس بات تک پہنچے کہ قیامت میں سفارش چلے گی یا نہیں چلے گی۔ لہٰذا آیات پیش خدمت ہے۔ آیات کو پیش کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو خدا کا اٹل قانون ہے وہ یہ ہے مثقال ذرۃ خیرا یرا مثقال ذرۃ شرا یرا، کہ ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے۔ آیات پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ یوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار۔ وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ اس روز پکار کر پوچھا جائے گا، آج بادشاہی کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا، اللہ واحد قہار کی۔ کہا جائے گا، آج ہر متنفس کو اس کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی۔ آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اے نبی، ڈرا دو ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون۔ کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے؟ ان سے کہو، کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہوں؟ کہو، شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ اور اللہ فرمائے گا،
لو اب تم ویسے ہی تنے تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم سام رکھتے تھے، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين۔ ان سے کہو میں کوئی نرالا رسول تو نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اور میں ایک صاف صاف خبردار کر دینے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہوں۔